نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز ساتھیو، قربانی آیا سنت ہے یا واجب ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ اسی طرح کس پر قربانی واجب ہے اور کس پر قربانی واجب نہیں ہے؟ کیا جس پر قربانی واجب ہے وہی قربانی کرے گا، یا جس پر قربانی واجب نہیں ہے وہ بھی قربانی کر سکتا ہے؟ اسی طرح کیا گھر کا سربراہ اگر وہ قربانی کر لے تو سب کی طرف سے ہو جائے گی، یا خاوند کے ذمے ہے کہ وہ بیوی کی طرف سے بھی قربانی کرے؟ اسی طرح اولاد کی طرف سے بھی کیا والد قربانی کر سکتا ہے؟ اور اگر عید کی نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کر لی جائے تو کیا وہ ہو جائے گی؟ اسی طرح کیا عورت جو ہے وہ اپنی جانور خود ذبح کر سکتی ہے یا نہیں؟ اور بہت سارے وہ مسائل جو آج کل پوچھے جاتے ہیں، ان مسائل کے متعلق میں آپ سے چند باتیں عرض کروں گا۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ قربانی سنت ہے یا واجب؟ تو یاد رکھیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد 10 سال تک ہمیشہ قربانی کی۔ یہ ہمیشہ قربانی کرنا یہ مواظبت پر دلالت کرتی ہے، ہمیشگی پر دلالت کرتی ہے، اور ظاہر ہے جس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو وہ چیز واجب ہوا کرتی ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود قربانی نہ کرنے والے پر وعید فرمائی ہے، فرمایا کہ جو استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے اندر داخل نہ ہو۔ تو کسی چیز پر وعید سنانا یہ خود اس کے وجوب کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مواظبت ہمیشگی اختیار کرنا اور قربانی نہ کرنے والے کو وعید سنانا، اور اسی طرح سورہ کوثر کے اندر دیکھ لیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یہاں وانحر کے اندر قربانی کا حکم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوسری آیت میں آتا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرے روزے، سب چیزیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ تو قربانی یہ یاد رکھیں کہ یہ صاحب نصاب کے اوپر واجب ہے۔ صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں؟ اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ جو اس آدمی کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہے اس کے اوپر قربانی بھی واجب ہے۔ اب صاحب نصاب کون ہوتا ہے اور زکوٰۃ کس پر واجب ہوتی ہے، ان دونوں میں تھوڑا سا یاد رکھیں۔ زکوٰۃ بھی صاحب نصاب پر فرض ہے اور قربانی بھی صاحب نصاب پر فرض ہے، لیکن دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے 1 سال گزرنا ضروری ہے۔ آج آپ کے پاس 52.5 تولے چاندی، تقریباً 1.5 لاکھ روپے کی چاندی کے بقدر آج آپ کے پاس پیسے آ گئے، تو آج آپ کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی، آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، لیکن قربانی واجب ہے۔ ٹھیک ہے، قربانی آپ کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت اتنی آپ کے پاس اگر آ گئی تو آپ کے اوپر قربانی وہ واجب ہو جائے گی۔ زکوٰۃ تب واجب ہوگی جب پورا سال گزرے گا۔ اگلے سال جا کر پھر دیکھا جائے گا اسی دن کے اندر کہ آپ کے پاس جو 52.5 تولے چاندی ہے اس سے زیادہ پیسے ہیں یا نہیں۔ اگر آپ کے پاس 52.5 تولے چاندی کے بقدر پیسے ہوں گے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی، ورنہ آپ پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک اور بھی فرق ہے، وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے مال نامی کا ہونا ضروری ہے، کہ مال بڑھنے والا ہو، یعنی تجارت کا مال ہے یہ مال نامی ہے، سونا چاندی ہے یہ مال نامی ہے، یا افزائش نسل کے لیے رکھے ہوئے جانور جو افزائش نسل کے لیے رکھیں یہ بھی مال نامی ہے۔ اس کے علاوہ جو بڑھنے والا مال نہ ہو، مثال کے طور پہ یہ کتابیں رکھی ہوئی ہیں، اگر پورے سال کے اندر آپ کو کتابیں پڑھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، یعنی آپ کے پاس اتنی کتابیں ہیں جو آپ کی ضروریات اصلیہ سے زائد ہیں، تو یاد رکھ لیں کہ یہ جو زائد ہے اگر یہ 52.5 تولے چاندی کے بقدر ہوگی تو اس پر قربانی آپ کے اوپر وہ واجب ہوگی، اپنا قربانی واجب ہوگی۔ ایک تو یہ یاد رکھیں۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ گھر کے سربراہ نے اگر قربانی کی اور وہ تمام گھر کی طرف سے وہ قربانی کافی نہیں ہے، بلکہ ہر ایک وہ آدمی جس کے پاس نصاب موجود ہو اس کے لیے قربانی کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ جس طرح نماز ہر ایک کے اوپر واجب ہے، اسی طرح قربانی ہر ایک کے اوپر واجب ہے۔ اگر اولاد صاحب نصاب ہے تو وہ قربانی کرے گی، اگر بیوی صاحب نصاب ہے تو وہ قربانی کرے گی۔ مثال کے طور پر اگر بچوں کو 2 تولے سونا دے دیا کہ یہ تمہاری ملکیت ہے، بچیوں کو دے دیا، اب ان کے پاس دیکھیں گے کہ اگر کچھ مال رہتا ہے تھوڑا بہت تو ان کے اوپر زکوٰۃ بھی واجب ہے اور قربانی بھی واجب ہے۔ وہ چاہے اب سونے کو بیچ کے قربانی کریں جیسے یا ادھار لے کے کریں، قربانی ان کے اوپر واجب ہوگی اور ان کو ادا کرنی پڑے گی۔ ایک آدمی کے پاس 2 بھینسیں ہیں اور وہ ان کے پاس ہیں اور ان کی قیمت اگر وہ 52.5 تولے چاندی تک پہنچتی ہے تو اب اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ اسی طرح ایک آدمی کے پاس 2 مکان ہیں، ایک میں وہ رہتا ہے کرائے پہ دیا ہوا یا ایک خالی ہے، تو اب اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ ایک آدمی کے پاس 2 پلاٹ ہیں، وہ ایک پلاٹ میں رہتا ہے ایک پلاٹ خالی ہے اور وہ خالی پلاٹ کی قیمت 1.5 لاکھ روپے سے زیادہ ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی کے پاس 2 مکان ہیں، ایک مکان اس نے کرائے پہ دیا ہوا ہے، ایک میں رہتا ہے اور اس کا گزران، اس کا معیشت، اس کا ذریعہ معاش وہ صرف یہی مکان ہے جس سے اس کو کرایہ آتا ہے،
اور وہ کرایہ یاد رکھ لیں کہ 52.5 تولے چاندی سے کم آتا ہے، تو اب اس کے اوپر اور اس کا ذریعہ معاش اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے، نہ اس کے پاس سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ کوئی مال تجارت ہے، تو پھر اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک آدمی ہے، اس نے عید کی نماز ادا نہیں کی اور کسائی آئے، ان کو بڑی جلدی تھی، وہ کسائی عید کی نماز پڑھ کے آئے ہیں یا نہیں پڑھ کے آئے، اور انہیں آگے جانور ذبح کر دیا، تو آیا کہ اس کی قربانی ہوگی کہ نہیں؟ تو اس کے بارے میں یاد رکھیں کہ اگر وہ شہر کے اندر آدمی موجود ہے اور شہر کے کسی بھی حصے میں اگر عید کی نماز ادا ہو چکی ہے تو اب قربانی کرنا جائز ہے، چاہے اس نے عید کی نماز پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو، یا یہ پڑھنا ہی رہ گئی ہو، دونوں صورتوں کے اندر قربانی جائز ہے۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ آدمی خود عید کی نماز پڑھے اور نماز پڑھنے کے بعد خود آ کر اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے۔ اسی طرح عورت کے لیے بھی ہے کہ اگر عورت کے اندر اتنا ہے، یعنی اس کے اندر اتنا جگرا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے خود ذبح کرے، اور اگر وہ کمزور ہے تو پھر کم از کم یہ کہ وہاں سامنے کھڑی ہو اس کا خاوند یا اس کا محرم جو ہے وہ ذبح کرے۔ یہ نہیں کہ باہر کے کسائی آئے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے بند سمر کے سامنے آ کر کھڑی ہو، یہ ٹھیک نہیں۔ ہاں، پردے کے پیچھے کہیں کھڑی ہو جائے، کسی ایسے شیشے کے پیچھے کھڑی ہو جائے جو ایک طرف سے نظر آتا ہے ایک طرف سے نظر نہیں آتا، تو وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اسی طرح اور بہت سارے، یہ بھی یاد رکھیں کہ مرحوم والدین ہیں یا کوئی فوت ہو چکا ہے تو اس کی طرف سے بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں، آپ قربانی کر کے اس کا ثواب ان کو بھیج سکتے ہیں۔ ایک قربانی کا ثواب آپ کئی لوگوں کو بھی بھیج سکتے ہیں، یعنی ایک قربانی کر رہے ہیں آپ اپنی طرف سے جو واجب ہے پہلے وہ ادا کرنی، پھر آپ کے پاس دوسری ہے تو آپ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، صحابہ کرام کی طرف سے، ازواج مطہرات کی طرف سے، اور اپنے والدین مرحومین کی طرف سے، آپ سب کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں۔ تو مرحوم جو فوت ہو چکے ہوں ان کی طرف سے قربانی کرنا بالکل جائز ہے۔ اور بہت سارے مسائل ہیں، آپ حضرات کے ذہن میں کوئی مسئلہ ہو تو آپ کمنٹس باکس کے اندر جا کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ضرور جواب دیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی، اس پر عمل کی سعادت نصیب فرمائے، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور دوسروں کو شیئر بھی کریں تاکہ وہ بھی ان مسائل سے واقف ہو سکیں اور ان کو بھی قربانی صحیح طرح سے کرنے کی توفیق ہو۔